دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کوفہ کے منبر پر تشریف فرما تھے اور خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ اختتام پذیر ہونے کے بعد سامعین میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں شام سے کئی مہینوں کا سفر طے کر کے کوفہ تک پہنچا ہوں تاکہ میں آپ سے کچھ سوالات کر سکوں، تو اس لیے میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تم جو سوال کرنا چاہتے ہو بلا جھجک مجھ سے پوچھ لو۔ تب وہ شخص کہنے لگا، اے امام علی رضی اللہ تعالی عنہ، میرا سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ ہم جو درہم اور دینار استعمال کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا تھا؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے اللہ کے اس نیک بندے کے بارے میں معلومات فراہم کریں جس نے ایک وقت میں 2 سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھا ہو، جبکہ اسلامی شریعت کے مطابق بیک وقت 2 بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے، یہ حرام ہے۔ 2 بہنوں کے ایک ساتھ نکاح کرنے کے بعد بھی وہ اللہ کا معزز اور نیک بندہ تھا۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے ان 6 انبیاء کرام کے بارے میں بتائیں جن کے ایک کی بجائے 2 نام تھے۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ مجھے 5 ایسے انبیاء کرام کے بارے میں بتائیں جن کی زبان عربی تھی اور وہ عربی میں ہی بات کیا کرتے تھے۔ میرا 5واں سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی مخلوق ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی تھی؟ وہ مخلوق نہ جن، نہ فرشتہ اور نہ ہی انسانوں میں سے ہے۔ میرا 6واں سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی مخلوق ہے جس پر انسانوں نے جھوٹ باندھا تھا؟ وہ مخلوق بھی نہ جن، نہ فرشتہ اور نہ ہی انسان ہے۔ میرا 7واں سوال یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں سے حسب نسب کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معتبر کون ہے؟ میرا 8واں اور سب سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ مجھے قرآن پاک کی ان 5 آیات کے بارے میں بتائیں جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز کو بلند کر دیا جائے گا، اس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنی ماں سے دور بھاگے گا، اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھی دور بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھی دور بھاگے گا، اور یقیناً ہر انسان پر وہ دن آ کر رہے گا جس دن انسان کو اپنے علاوہ کسی اور کی فکر نہ ہوگی۔ اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں قرآن پاک کی ان آیات کو پڑھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں، جس ماں نے درد اور تکلیف کے بعد اولاد کو پیدا کیا، باپ نے مجھے ساری زندگی سہارا دیا، بیوی نے ساری زندگی میری خدمت کی، جس اولاد کے لیے میں نے ساری زندگی مشقت برداشت کی، تو کیا قیامت کا دن اس قدر خوفناک ہوگا کہ مجھے اپنے سوا کسی کی بھی فکر نہ ہوگی؟ آپ مجھے قرآن پاک کی ان آیات کے بارے میں تفصیل سے بتائیں کہ روز قیامت کیا ہوگا۔ ناظرین، یہ واقعہ آج سے 1000 سال قبل کا ہے۔ یہ واقعہ احادیث کی ایک مستند کتاب عیون اختر الرضوع والیوم 1 چیپٹر 24 حدیث نمبر 1 میں موجود ہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، تمہارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں درہم و دینار کا سکہ کس نے رائج کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سکے کو بابل کے ایک ظالم بادشاہ نمرود بن کنعان نے ایجاد کیا تھا۔ 4000 سال پہلے بابل نام کے شہر پر اس کی حکومت تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کھلا دشمن تھا۔ بابل کو انگلش زبان میں بیبلونیا کہا جاتا ہے۔ اب یہ شہر عراق میں موجود ہے۔ اللہ پاک نے اپنے 2 معزز نبیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بابل میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا اللہ کا نیک بندہ تھا جس نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا؟ تو اے ابن آدم، وہ انسان حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ وہ دونوں بہنیں جو ان کی بیویاں تھیں، ان میں سے ایک کا نام لیاہ تھا اور ایک کا نام راحیل تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بہنوں سے ایک ساتھ عقد کو حرام قرار دے دیا تھا۔ فرمان خدا کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت میں سے کسی نے بھی بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل سے مراد صرف یہودی قوم ہے۔ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، پوری دنیا میں یہودیوں کا ایک ہی ملک ہے اور اس کا نام بھی اسرائیل ہے، جہاں پر یہ یہودی قابض ہیں۔ اس قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 13 انبیاء کو بھیجا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے ایسے 6 انبیاء علیہم السلام تھے جن کے 2 نام تھے؟ اے ابن آدم، حضرت یوشع بن نون کا دوسرا نام ذوالکفل علیہ السلام تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا دوسرا نام بلیع بن ملکان تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا دوسرا نام ذوالنون تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا نام مسیح تھا۔
اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا نام احمد ہے۔ اب تمہارا اگلا سوال کہ وہ اللہ کے کون سے ایسے 5 نبی ہیں جو عربی میں بات کیا کرتے تھے، تو اے ابن آدم، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عربی میں بات کیا کرتے تھے۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی مخلوق ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی جو نہ انسان، نہ جن اور نہ ہی کوئی فرشتہ ہے، تو اے ابن آدم، وہ مخلوق شہد کی مکھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا، اور دیکھو تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی، پہاڑوں میں، درختوں میں اور گھروں کی چھتوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر قسم کے پھلوں کو کھاتی جا اور اپنے رب کے صاف رستوں پر چلتی جا۔ شہد کی مکھی کے پیٹ سے پینے کے لیے ایک شربت نکلتا ہے، اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ اس شربت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، بے شک غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ شہد کی مکھی پر وحی کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ النحل آیت نمبر 68 اور 69 میں ہے۔ تمہارا اگلا سوال ہے، ایسی کون سی مخلوق ہے جس پر انسانوں نے جھوٹ باندھا؟ نہ ہی وہ جن ہے، نہ ہی وہ انسان اور نہ ہی وہ فرشتے ہیں۔ اے ابن آدم، وہ مخلوق ایک بھیڑیا تھا۔ یہ وہ بھیڑیا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکتے وقت ان کے جسم مبارک سے ان کی قمیض اتاری، یہ تمام بھائی اس قمیض پر خون کے نشانات لگا کر رات کے اندھیرے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور زار و قطار رو کر کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے اور ہمارے بھائی کو ایک بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ہم نے اس کی حفاظت کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے، اور یہ خون سے بھری قمیص اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، کیونکہ کسی بھی بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں کھایا تھا۔ اس بھیڑیے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 16 اور 17 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام میں سے خاندان اور حسب و نسب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور عزت والا کون ہے؟ تو اے ابن آدم، تم یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ معزز، عزت دار حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ ہیں جن کے والد یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، آپ کے دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے، آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے۔ دوستو، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3490 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6161 کے مطابق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ خاندان اور حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزت والے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، تمہارا 8واں اور آخری سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں موجود ان 5 آیات کی تفسیر بتائی جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جب کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز بلند ہوگی، اس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنی ماں سے دور بھاگے گا، اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھی دور بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھی دور بھاگے گا، اور یقیناً ہر انسان پر وہ دن آ کر رہے گا جس دن انسان کو اپنے علاوہ کسی اور کی فکر نہیں ہوگی۔ ان آیات کے پیچھے یہ راز چھپا ہوا ہے کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل یہ کہے گا، کاش میں نے دنیا کی خاطر اپنے بھائی کو نقصان نہ پہنچایا ہوتا، اپنے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والے اللہ پر ایمان لایا ہوتا، آج مجھے اللہ کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا وہ ایسا دن ہوگا جب ایک بھائی بھی دوسرے بھائی کو نہیں بچا پائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان یہ کہے گا کہ کاش میں نے دنیا میں اپنے باپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کی ہوتی اور ایک اللہ پر ایمان لایا ہوتا، آج تو اللہ کے عذاب سے مجھے میرا باپ حضرت نوح علیہ السلام بھی نہیں بچا سکیں گے۔ اس لیے قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جب ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر یہ رو رو کر فریاد کرے گا، کاش میں دنیا میں اپنے بیٹے کے خدا پر ایمان لایا ہوتا۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا جب بیٹا بھی اپنے باپ کو بچا نہیں پائے گا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کہے گی، اے کاش میں نے دنیا میں حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ وفا کی ہوتی اور اس کے اللہ پر ایمان لائی ہوتی، آج مجھے جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ کے نبی اور دنیا میں میرے شوہر حضرت لوط علیہ السلام بھی نہیں بچا سکتے۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا نہ بیوی اپنے شوہر کو اور نہ شوہر اپنی بیوی کو بچا پائیں گے۔ قیامت کا دن اس قدر خوفزدہ کر دینے والا ہوگا، ایک عام بندہ تو کیا، کوئی نبی بھی اپنے خاندان کو نہیں بچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔